ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے متعین کردہ جو فرائض ہیں ان میں پہلا فرض نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر جہاد ہے، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یہ وہ فرائض ہیں، اگر ان فرائض میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہر ایک فرض کے چھوڑنے کی اپنی اپنی سزا ہے. نماز چھوڑے گا تو اس کی اپنی سزا ہے، روزہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی سزا ہے، زکوٰۃ چھوڑے گا تو اس کی اپنی سزا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑے گا تو اس کی اپنی سزا ہے، اور جہاد چھوڑے گا تو اس کی اپنی سزا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر فرائض میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ہم لازمی جانتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر یا جہاد، یہ ہمارے ہاں نسیم منسیہ ہیں، یعنی بھولا ہوا سبق ہے، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کسی نہ کسی درجے ہمارے ہاں چل رہا ہے. جہاد ہمارے ہاں انتہائی بھولا ہوا سبق ہے، بلکہ اس سبق کو ہم یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر اس سبق کو یاد کریں گے تو پھر جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، آل اور اولاد کی قربانی دینا پڑے گی. اور ہم ماشاءاللہ دکاندار اپنے دکان میں، کاروباری اپنے کاروبار میں، زمیندار اپنی زمینداری میں، مزدور اپنی مزدوری میں، ہر ایک اپنے اپنے
مصروفیات میں مصروف ہے. مولوی صاحب نماز پڑھانے میں، مدرسہ پڑھانے میں، ذکر و اذکار کرانے میں مصروف ہے. امت کی جو عزت ہے، امت کا جو رعب ہے، امت کی جو سربلندی ہے، وہ اللہ رب العزت نے جہاد کے اندر رکھی ہے. اچھا، ہمارے ہاں میرے جیسے بزدل، کاہل لوگ پھر جہاد کی تعویل کرتے ہیں. جی جہاد جہد سے مشتق ہے. جہد کے معنی ہے کوشش کرنا. جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کی کوشش کر رہا ہے، جو خانقاہ میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دین کی کوشش کر رہے ہیں، جو سیاست میں مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں وہ بھی دین کی کوشش کر رہے ہیں، جو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کی کوشش کر رہے ہیں، جو چلے 4 مہینے لگا رہے ہیں وہ بھی دین کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے یہ سارے جہاد ہیں. لغوی اعتبار سے جہاد کا لفظ ان پر لاگو کیا جا سکتا ہے. جہاد جو سے مشتق ہے اور دین کے لیے کوئی بھی کوشش کی جائے جہاد ہے. لیکن جس جہاد کا اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے نا، وہ تو ہر انسان کے مزاج سے واقف ہے. انہیں ہم جیسے سستوں کا پتہ تھا کہ اگر جہاد کے لفظ کے ساتھ حکم دے دیا تو انہوں نے یہی تعویل کر دینی ہے. تبلیغ میں جانا بھی جہاد، مدرسے میں جانا بھی جہاد، مسجد میں جانا بھی جہاد، خانقاہ میں جانا بھی جہاد، سیاست کرنا بھی جہاد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا ہے وہاں لفظ جہاد استعمال نہیں کیا. فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی کو، قتال کو فرض کیا گیا ہے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے لا کر یہ ہم بزدلوں کی ساری تعویلوں پر پانی پھیر دیا. جو اصل جہاد ہے، اسلام کی روح، اسلام کی سربلندی اور امت کا رعب، وہ ان جہادوں میں نہیں ہے، وہ اس جہاد میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. اگر نماز سے امت کو عزت مل جاتی تو حضور علیہ السلام جہاد پہ نکلتے ہی نہیں. بھائی چلو آج 2 رکعت پڑھو، مکے کے کافروں کو بددعا کر کے مار دیں گے. چلو بھائی آج 2 رکعت نماز پڑھو، قیصر کی سلطنت کو تباہ کرتے ہیں. آج 2 رکعت نماز پڑھو، کسریٰ کی سلطنت کو برباد کرتے ہیں. ایسے حضور علیہ السلام نے نہیں کیا. معلوم ہوا کہ اسلام کی سربلندی، اسلام کی تقویت، امت کا رعب جہاد میں ہے. اور کافر کو سب سے زیادہ جس چیز سے خوف ہے، آپ کے میرے نمازی بننے سے کوئی خوف نہیں کافر کو. پڑھ رہے ہیں ہم نمازیں، امریکہ میں بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ کے میرے روزہ رکھنے سے کافر کو کوئی ڈر نہیں، آپ کے میرے حج کرنے سے کافر کو کوئی ڈر نہیں ہے. 50 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں. اگر کافر حج کرنے سے ڈرتے تو جو حج ہوا ابھی گزشتہ دنوں، گزشتہ سال کا جو حج ہوا آخری ذی الحجہ میں، تو اس حج کے لوگوں سے ڈر کر غزہ پر ظلم کرنا چھوڑ دیتے کہ بھائی دیکھو لوگ حج کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، ہم غزہ پر حملہ نہیں کریں گے. ادھر ہم طواف کر رہے تھے، ادھر مسلمان غزہ کے مر رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تراویح کا حرمین میں ہوتا ہے، نماز کی تراویح نماز ہے. اس سے ڈر رہے ہوتے تو اسرائیل چپ ہو جاتا کہ نہیں جی
یہ دیکھو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم مسلمان ہم نہیں ماریں گے یہودیوں کو، نہیں، ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ مار رہے تھے۔ اگر ہمارے مدرسوں سے ڈرتے تو دنیا میں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے بھی یہود و نصارہ کا ظلم بھی چل رہا ہے۔ جس چیز سے وہ خائف ہے، جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، کفر، وہ جہاد ہے۔ قلم اٹھا لو، کوئی نہیں ڈریں گے، گاڑیاں چلا لو، ہینڈل پکڑ لو گاڑی کا، کوئی نہیں ڈریں گے۔ اس ہاتھ میں تلوار آ گئی یا اس ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو پھر کفر ڈرتا ہے۔ اور جہاد کی طاقت ہے، آپ دیکھ لیں، غزہ میں دیکھ لیں، ہم تو یہ صرف سن رہے ہیں نا، آج اتنے مسلمان مانتے ہیں، مسلمانوں نے قربانی دی، 60-70 ہزار مسلمان شہید ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل کے ناک میں حماس کے مجاہدین نے دم کیا ہوا ہے۔ ایک شہر مٹا دیا، غزہ شہر مٹا دیا، کھنڈرات بن گئے، مسجدیں ختم، مدرسے ختم، اپنا ہاسپٹل ختم، سب مسلمان مرد عورت سب ختم ہو گئے، وہ مارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مجاہدین ان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، ان کے فوجیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا پر یہود و نصارہ کا کنٹرول ہے، مجاہدین کی کارروائیاں وہ نہیں دکھائیں گے، وہ بیچارے مجاہدین کارروائیاں کرتے اپنے موبائل سے، جو بھر دیا سوشل میڈیا پر ڈال دیا تو ہم نے دیکھ لیا، وہ جو ڈالتے ہیں وہ ان کا 10-20% بھی نہیں ہوتا جو وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاد کی طاقت ہے، جہاد کی طاقت۔ ہم نے پاکستان بنایا، جہاد کر کے نہیں بنایا، بس تحریک چلائی، نعرہ لگایا، قربانیاں دیں۔ جہاد تو یہ نہیں کہ قربانی بھی دو، کافر کو بھی مارو۔ ہم نے پاکستان کی تحریک میں کسی کافر کو نہیں مارا، ہماری کافر سے لڑائی نہیں ہوئی، میں نعرہ لگایا، ٹھیک ہے نا، بغیر جہاد کے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ آج 77 سال ہو گئے اسلام نافذ، اور جہاد سے مسلمانوں نے افغانستان حاصل کیا، جس دن حاصل کیا اسی دن سے قرآن و سنت کا نظام نافذ ہے۔ یہ برکت جہاد کی ہے۔ یہاں چوری بھی ہے، یہاں ڈکیتی بھی ہے، یہاں اغوا بھی ہے، یہاں یونیورسٹیوں میں بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کی صرف ایک بہاولپور کی یونیورسٹی میں 500 بچیوں کی ویڈیو بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے۔ یہ تو ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو بغیر جہاد کے ہم نے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بغیر جہاد کے حاصل کیا نا ہم نے پاکستان، تو اس کا نتیجہ یہ ہے جو جہاد کے ذریعے حاصل کیا۔ آپ بغیر جہاد کے امریکیوں کے، عالمی قوتوں کے غلام بنے رہے۔ آج آپ کے ہاں ڈالر 150 سے 200 سے اوپر جا رہا ہے، اور جو جہاد کے ذریعے ریاست حاصل ہوئی وہاں 70-75 روپے کا ڈالر ہے۔ وہاں امن، کوئی قتل نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، پرسکون وہاں کے لوگ رہ رہے۔ ہم اپنے جہاز PIA کمپنی بیچ دی، ہم نے PIA بیچ دیا نا، ہم نے PIA بیچ دی۔ جہاد کے ذریعے جو زمین حاصل کی انہوں نے اپنی ایئر لائن شروع کر دی ہے۔ یہ جہاد کی برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور جہاد کا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کا ارادہ بھی نہ کرے، شہادت کی تمنا بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ارادہ دل سے، سچا ارادہ اس کو کہتے ہیں۔
یہ والا ارادہ نہیں جو ہمارے ہاں تبلیغ جماعت والے آخر میں کہہ دیتے ہیں بھائی ارادہ تو ہے نا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ارادہ ہے بس، یہ والا ارادہ نہیں جو ہوتا ہی نہیں ہے، ارادہ کر جانے کی نیت ہی نہیں ہوتی، دل سے نیت جو فرمایا دل سے نیت ہو جہاد میں جانے کی اور شہادت کی تمنا، نہ تو جہاد میں جانے کا ارادہ ہو نہ شہادت کی تمنا ہو۔ اب مولوی صاحب کے درمیان حلوے کا تھال رکھا ہوا ہے، وہاں دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، حلوے کے تھال میں بم ہے جو پھٹے گا تو شہید ہوگا، تو شہادت کے لیے تو میدان میں نکلنا پڑے گا نا، وہاں تو میدان میں نکلنا پڑے گا، کفر کو للکارنا پڑے گا، ظالم اور جابر طاقتوں کو للکارنا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر شہادت ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ ارادہ جہاد کا بھی نہ ہو، تمنا شہادت کی بھی نہ ہو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، بے نمازی کے لیے نہیں کہا کہ وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، جہاد سے بھاگنے والا اور شہادت کی تمنا نہ کرنے والا۔ اس لیے پکے والے ارادے کر لو، زندگی میں جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ دم دبا کر بھاگیں گے نہیں، کفر کا مقابلہ کریں گے، کفر کو بھی ماریں گے اور اپنی جان بھی قربان کریں گے، شہادت کا تاج پہنیں گے۔ کفر کی طاقت آپ کے سامنے آج پورا کفر، آپ کی بے بسی، آپ کی کمزوری، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا اسلامی ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا، اس کا وہ ایک صوبہ ہے مغربی تیمور، مغربی تیمور، وہاں عیسائیوں کو اب وہ کیسے ملک کو توڑیں، ایک سازش کے تحت عیسائیوں کو وہاں آباد کیا گیا، عیسائی آباد کیے گئے پورے ملک سے، جہاں بھی عیسائی تھے وہاں آباد ہو گئے، نتیجہ یہ پہنچا کہ 70% عیسائی آبادی ہو گئی، 30% مسلمان رہ گئے۔ اب عالمی قوتوں نے ان عیسائیوں سے کہا کہ اب تم آزادی کی تحریک چلاؤ، آزادی کی تحریک چلاؤ، انہوں نے تحریک چلائی، اقوام متحدہ نے ان کی اس آزادی کی تحریک کا نوٹس لیا، اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کی کہ مغربی تیمور کو آزاد کرنا چاہیے یا نہیں، کہا گیا کہ ریفرنڈم کرایا جائے، ریفرنڈم کرایا جائے، ظاہر ہے وہاں ریفرنڈم ہوگا تو 60% آبادی 70% آبادی عیسائیوں کی تعداد طے ہو گیا، بھائی اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی کہ مغربی تیمور کو ایک الگ ریاست قرار دیا جائے، 2 مہینے کے اندر، کتنے مہینے کے اندر؟ 2 مہینوں کے اندر مغربی تیمور صوبہ بن گیا، یہ اپنا ریاست بن گئی، اسٹیٹ بن گئی، عیسائی اسٹیٹ۔ اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے حق خود ارادیت کی قرارداد پیش کی گئی، وہی ریفرنڈم، حق خود ارادیت کی قرارداد پیش کی گئی۔ آج 77 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 77 سال ہو گئے ہیں، لیکن کشمیر کو آزادی نہیں ملی۔ آزادی کیا ملے گی؟ وہ تو 370 جو ان کے آئین کی ایک شق ہے، جو کشمیر کو ایک اسپیشل حیثیت حاصل تھی، وہ بھی ختم کر دی اور اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ یہ آپ کی کمزوری کی علامت ہے، آپ کی ہماری کمزوری کی علامت ہے مسلمانوں کی۔ اقوام سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی، اسرائیل کے خلاف ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ
قرارداد پیش ہوئی، اسرائیل نے آپ کی قرارداد کو جوتے کی نوک پر رکھا. طاقت ہے نا. اس دور میں دنیا اس کے آگے جھکے گی جس کے پاس طاقت ہوگی. 1000 بزدل نمازیوں سے ایک مجاہد زیادہ بھاری ہے. 1000 بزدل روزے داروں سے ایک مجاہد بھاری ہے. 1000 بزدل عالموں سے ایک مجاہد زیادہ بھاری ہے جس سے کفر ڈرے گا. سمجھے نا جی. اور مجاہد کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ مجاہد ہو تب طاقت بنے گی نا. ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد نہیں کر رہے، اللہ نے بدر میں فرشتے اتار دیے، آج فرشتے کیوں نہیں اتر رہے؟ آپ نے بدر والا ماحول بنایا کب ہے؟ بدر والا ماحول، فضائے بدر پیدا کر. پہلے بدر کی فضا تو پیدا کر، پھر اتریں گے نا فرشتے. شکوہ ہمیں اللہ سے. تو جہاد میں عزت ہے. جہاد کے بغیر پوری امت نے من حیث الامت سوائے افغانستان اور غزہ کے 2 خطوں کے علاوہ پوری امت نے من حیث الامت جہاد کو چھوڑ دیا ہے. جہاد کا نام ہی نہیں لیتے. بہت سارے دلیروں کی تو جہاد کے نام سے شلواریں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایسے بہادر ہیں ہماری قوم میں. پھر ہم تعبیر نکالتے ہیں جہاد جہد سے ہے. جہد کے معنی ہے کوشش. اور مولوی صاحب ممبر پر بیان کر رہے ہیں یہ بھی دین کی کوشش ہے. تبلیغی جماعت میں لوگ چل رہے ہیں وہ بھی دین کی کوشش ہے. سیاست میں علماء چل رہے ہیں وہ بھی دین کی کوشش ہے. صوفی خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی دین کی کوشش ہے. اس لیے یہ ساری کوششیں جہاد ہیں. ہماری اس تعویل کو اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القتال سے رد کر دیا. تم پر جہاد کو فرض نہیں کیا، تم پر قتال کو فرض کیا. قتال مانا دشمن سے لڑنا. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں دشمن سے لڑ رہا ہوں لیکن دین کی خدمت کر رہا ہوں. دین کی خدمت اور چیز ہے، دشمن سے لڑنا اور چیز ہے. کفر سے لڑنا اور چیز ہے. خانقاہ میں بزرگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تبلیغی جماعت کی پوری دنیا میں محنت چل رہی ہے، وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مدرسوں میں عالم بن رہے ہیں، وہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ علم دین سیکھ رہے ہیں. اللہ نے کتب علیکم القتال، قتال کا، لڑائی کا حکم دیا ہے. وہ ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے بالکل. مجھے کیا ضرورت ہے میں لوگوں کو جہاد کی بات سناؤں؟ میرے کو بیٹھے بٹھائے لوگ نذرانے دے رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. جہاد میں تو گولے لگیں گے، جہاد میں تو قربانی ہوں گی. حماس کے جو پہلے مجاہد اپنا شہید ہوئے تھے، حماس کے اسماعیل ہنیہ، اپنے خاندان کے 70 سے زیادہ افراد کو شہید کروانے کے بعد پھر اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کی. پھر ان کا جو نائب بنا، آخری لمحے تک لڑتے لڑتے اس کی جان، مسجد میں سجدے میں جان نہیں نکلی ان کی، تسبیح پڑھتے ہوئے جان نہیں نکلی ان کی. ٹھیک ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے فضائل بیان کرتے ہوئے جان نہیں نکلی. لڑتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کی جان نکلی. قربانیاں دے رہے ہیں وہ. کفر کو لوہے کے چنے چبائے ہوئے ہیں. ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو واصل جہنم کر دیا ہے. اس کے اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا ہے. سمجھے؟ یہ اس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگر تقریر سے کام بنتا تو حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو ممبر پر کھڑا کر دیتے کہ چل ابو بکر تقریر کر. صرف دعاؤں سے کام بنتا تو حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی ایسا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟
حضور کو پتا تھا میں ہاتھ اٹھاؤں گا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سندھ کے، بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا انہوں نے، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے شکارپور کی سائڈ پر ایک کینال بنا ہوا ہے، وہ انگریزوں نے بنایا تھا. وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، وہ کینال کے راستے میں آ رہی تھی. انگریزوں نے کہا کہ اس کو گراؤ. حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، میں نہیں گرانے دوں گا، میں نہیں گرانے دوں گا. کہا ہم اس سے اچھی مسجد بنا کر دیں گے. کہا نہیں. کہا اتنی چھوٹی سی مسجد ہے. کہا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسجد ہے، نہیں گرانے دی. جب ضد کیا تو جو انگریز فوجی افسر آیا تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک بوری پیاز کی منگوائی. کس کی؟ پیاز کی منگوائی. ایک پیاز اپنے پاس رکھا اور اس افسر سے کہا کہ یہ دوسرے پیاز کی بوری اس کمرے میں اپنے سپاہیوں سے کہو کھول کر ڈال کے آ جائیں. کھول کے ڈال دی. حضرت نے بسم اللہ پڑھ کر پیاز کو یوں کاٹا 2 حصوں میں. فرمایا کہ اب فوجیوں کو جا کر دیکھو باقی پیاز. جا کر دیکھے سب کٹے ہوئے تھے. فرمانے لگے کہ میں اگر چاہوں تجھے پکڑ کر تیری گردن کاٹوں گا، تیرے سارے فوجی مر جائیں گے، لیکن یہ اس طریقے کا حکم ہمیں نہیں ہے، ہمیں جہاد کا حکم ہے، کرامات دکھانے کا نہیں ہے. اتنی کرامات ہیں لیکن ہم پھر بھی راستہ جہاد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا معجزہ نہیں ہوگا. اب اگر وہ مٹی اٹھا کر اور ہجرت کے راستے میں جاتے ہوئے یوں 40 مسلح لوگوں کے اوپر پھینک کر چلے گئے اور وہ اندھے ہو گئے تو وہی نبی مٹی اٹھا کر بدر کے لوگوں پر پھینک دیتے، مر جاتے. وہی پتھر اٹھا کر احد کے میدان میں مار دیتے، سب مر جاتے. کیوں بدر میں 13 صحابہ کو شہید کروایا؟ کیوں احد میں 70 صحابہ کو شہید کروایا؟ کیوں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا؟ کیوں زرہ کی کڑیاں اپنی پیشانی میں پیوست کروائیں؟ کیوں اپنی پیشانی سے خون کا فوارہ ابلوایا؟ کیا بیٹھے بٹھائے حضور علیہ السلام کافروں کو یوں ختم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ قادر نہیں تھے؟ بھائی اللہ اس پر قادر ہے نا کہ ایک لمحے میں زمین کو ہلائیں پورا اسرائیل غرق ہو جائے. ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. آپ سب مانتے ہو نا. تو حضور علیہ السلام پھر بھی یوں دعا کرتے، یا اللہ مکے والے ساروں کو شہر سے باہر نکال کر غرق کر دے. ہو جاتے. نہیں کیا نا. یہ ہم مولوی بیٹھے ہوئے رو رو کر دعا کریں، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، یا اللہ فلسطین کو کامیابی دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. 313 کو میدان میں بٹھا کر پھر سجدے میں گر کر پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ 313 یہ مٹھی بھر تیرے بندوں کو لے کر آیا ہوں اس کفر کے لشکر کے سامنے. آج اگر ان کو کافروں نے مار دیا تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی مدد فرما. میدان میں کھڑا کر کے، مدرسے کے حجرے میں نہیں، مسجد کے کمرے میں نہیں، میدان جہاد میں کھڑا کر کے پھر دعا کی ہے. پھر اس دعا نے اثر دکھایا ہے. پھر حضور نکلے ہیں، یہاں ابو لہب گرے گا، ابو جہل گرے گا، یہاں امیہ ابن خلف گرے گا، یہاں فلانا گرے گا. پھر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ٹہنیاں دے کر کہا یہ لے تیری تلوار، یہ لے تیری تلوار، یہ لکڑی تیری تلوار، یہ ٹہنی تیری تلوار. پھر صحابہ نے بھی یقین کرتے ہوئے انہی ٹہنیوں سے کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں. کب؟ میدان میں لا کر، پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، سجدہ ریز ہو کر، مدد مانگ کر. وہ سارے کام ہم نہیں کر رہے، ہم سیدھے ڈائریکٹ سجدے میں گر رہے ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اہل قریہ، اہل بستی جن پر کفر مظالم کر رہا ہے،
وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو بھیج ہمیں اس ظالم بستی سے نکالے. کیوں نہیں ہمارا خون جوش مارتا؟ کیوں نہیں ہماری پیشانی پر پسینہ آتا؟ کتنی بہنوں کی عزتیں پائمال ہونے کے بعد ہم جاگیں گے؟ کتنے بوڑھوں کی لاٹھیاں ٹوٹنے کے بعد ہم جاگیں گے؟ کتنے بچوں کے بے گور و کفن. میں نے وہ ویڈیو دیکھی جو انگریز یورپی ٹی وی چینل کی ایک عورت وہ خبر سناتے ہوئے ویڈیو دکھا رہی تھی. فلسطینی بچہ کتے کے منہ میں ہے اور وہ کتا اس کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہا ہے. اس کی عورت کی بھی چیخیں نکل گئی جو خبر پڑھ کر سنا رہی تھی نیوز کاسٹر. ہم کب سے اتنے سنگ دل ہو گئے؟ یہ کتے کے منہ میں مسلمان کا شہید بچہ یہ ہمیں نہیں جگا سکا؟ وہ مائیں گڑھے کھود کر اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دفن کر رہی ہیں، یہ منظر ہمیں نہیں جگا سکے؟ وہ آذان دیتے ہوئے مسجد کی صداؤں میں آذان دیتے ہوئے مؤذن پر مسجد میں بمباری کر کے آذان کو روک کر مسجد کو مٹی کا ڈھیر بنا دینا یہ ہمیں نہیں جگا سکا؟ ہم کب مسلمان بنیں گے؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کاروبار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کمانے نہیں آئے ہیں. ہماری پیدائش کا مقصد کاروبار نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے. ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، امت مسلمہ کی مدد اور نصرت ہے. اور جب کوئی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے نا اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ پنکھا ہے یا یہ پنکھا ہے ابھی یہ ہوگا 8-10 ہزار کا، جل جائے، اس کا پرزا جل جائے نہ بنے تو 250 روپے کلو 200 روپے کلو کے حساب سے جائے گا. وہ 10,000 کی قیمت 200-250 روپے کلو پر گر جائے گی. آپ ایک مسلمان ناحق قتل کرنا، آپ اپنے جان کی قیمت تو جانو. ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ کعبے کو گرا دیا جائے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک ناحق مسلمان کو قتل کرنا جرم ہے. اتنی قیمتی جان، اتنی قیمتی جانیں بغیر کفن کے اپنی عمارتوں کے ملبے میں دفن ہو گئیں. مائیں اپنے بچوں کو گود میں لیے ملبے میں دفن ہو گئیں. اتنے بے قیمت کب ہو گئے ہم؟ اتنے بے وقت کب ہو گئے ہم؟ اتنی حیثیت ہماری کیسے گر گئی؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، ہم ان کا نام لینے والے ہیں. ہمارا ماضی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 3000 اگر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو 1000 مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. اگر ایک 3000 کے مقابلے میں 700 سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں تو 3000 کا لشکر مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتا ہے. اگر 3000 کا لشکر 30,000 کے سامنے کھڑا ہو تو 30,000 مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. اگر 30,000 کا لشکر 3 لاکھ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو 3 لاکھ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. ہماری تاریخ پر ہی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ ہمارے سپہ سالار تھے جنہوں نے دریا میں اپنے گھوڑے کے پیر ڈال کر کہا تھا کہ اے اللہ اس سے آگے راستہ نہیں ہے زمینی کہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا، اپنے گھوڑوں پر جاتا
یہی زمین ختم ہو رہی ہے. یہ تمہارے جرنیلوں کی تاریخ ہے, یہ تمہارے ماضی کی واقعات ہیں. جب تمہارا حاکم کھڑا ہو کر تمہارے حاکم کے ایک خط پر دریائے نیل بہنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا, جب تمہارے حاکم کے کہنے پر عیسائی بادشاہ کا وزیر قیدی بن کر تمہارے حاکم کی دربار میں آ جایا کرتا تھا, جب تمہارے ادنا مسلمان کا پیر جب کسی سردار کے کپڑے پر آ جاتا تھا, سردار کے کپڑے پر آ جاتا تھا اور وہ سردار اسے تھپڑ مارتا تھا, تو تمہارے حاکم میں اتنی طاقت تھی کہ اس غریب کو لا کر اس غریب کے ہاتھ سے سردار کے منہ پر تماچا لگواتا تھا. اتنی طاقت تمہاری تھی, اتنی وقت تمہاری تھی, اتنی حیثیت تمہاری تھی. آج کیا ہو گیا؟ کس پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں, کس ذلت کی عطا گہرائیوں پر جا رہے ہیں. آج تو ذلت بھی گردن جھکائے ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ اے مسلمان, تو مجھ سے بھی نیچے گر چکا. آج پسپائی اور رسوائی بھی ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے کہ اے مسلمان, آج تو کتنا نیچے گر گیا. میرے بھائیوں, اپنے مقصد کا تعین کرو, اپنے مقصد کا تعین کرو. آپ کا مقصد کاروبار کرنا نہیں. کاروبار میں ذرا سا اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. آج امت کی عزت میں اتار چڑھاؤ آ گیا ہے, ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ زمین میں فصل نہ ہو, زمین میں کھڑی فصل پر کیڑا لگ کر فصل برباد ہو جائے تو زمیندار کو اٹیک پڑ جاتا ہے. آج امت کی کھڑی فصل پر کیڑا لگ گیا ہے, آج امت کی کھڑی فصل پر بے حسی کا کیڑا لگ گیا ہے, ذلت کا کیڑا لگ گیا ہے. پھر آج ہم کیسے سو رہے ہیں, کیسے نیند کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, آؤ اپنے دین کو سنبھالو, اپنے دین کو سنبھالو. میں کس منہ سے اس قوم کو جہاد کی دعوت دوں جو نماز کی ابھی تک پابند نہیں ہو سکی ہے؟ میں کس منہ سے اسے جہاد کے میدان میں ہتھیار اٹھانے کی دعوت دوں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں گانے چل رہے ہیں, فوش فلموں پر وہ ڈانس کر رہا ہے؟ میں کیسے اسے جہاد کی دعوت دوں؟ میں کیسے بلاؤں ان کو دعوت کے لیے جو اپنی ہی بچیوں کی عزت اور آبرو کو تار تار کر رہے ہیں؟ میں کیسے بلاؤں ان مسلمانوں کو جہاد کے لیے جو تعلیمی اداروں میں چند نمبروں کے عوض مسلمان بچیوں کی عزت اور ناموس کو تار تار کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے, میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں, میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. ہوش کے ناخن لیں, اپنے آپ کو پہچانیں. آپ قوت ہو, آپ ایک مضبوط قوت ہو, اس قوت کو جمع کرو. جہاد کو سمجھو اور سمجھو کہ یہ ہم پر فرض ہے. کم از کم اتنا تو سمجھو, میں تمہیں جہاد کے لیے نکال نہیں رہا, لیکن اتنا تو سمجھ لو کہ ایک حکم اللہ کا جہاد بھی ہے. افسوس تو یہ ہے کہ آج کے مولوی نے اس قوم کو یہ تو بتا دیا کہ محمد عربی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا نماز میں کھڑا ہوتے تھے. ایک کاش ہم نے یہ بھی بتایا ہوتا کہ جب حضور اکرم کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو آپ کے پاس تلواریں تھیں, نیزے تھے, بھالے تھے, زرہیں تھی, سونا چاندی نہیں تھا. کاش ہم یہ بھی بتا سکتے کہ آقا کس طرح پورا دن گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کافروں کے لشکر کے ساتھ برسرے پیکار ہوا کرتے تھے. کبھی ہم یہ بھی تو بتاتے کہ جہاد کی غرض سے گھوڑا پالنے کا ثواب کیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا کہ سجدہ کرنے کا ثواب کیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا حج کرنے کا ثواب کیا ہے, زکوٰۃ دینے کا ثواب کیا ہے. ظلم تو ہم مولویوں نے کیا ہے. اگر اس قوم کو بتایا ہوتا کہ جہاد کے لیے پالے گئے گھوڑے کی لید بھی تمہارے اعمال میں بخشش کا ذریعہ بنے گی, وہ جتنی دفعہ زمین پر چلے گا, جتنے کھر اس کے زمین پر لگیں گے, ایک ایک کھر لگنے پر تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ تمہارے لیے جہاد کے فضائل ہیں, اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نبیوں کے تاجدار نے کہا
لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، 3 دفعہ۔ یہ تو میرے آقا نبیوں کے سردار تھے، قتل ہونا آپ کی شان کے لیے نامناسب تھا، ورنہ یہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں کے سردار بھی مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاد کے لیے کم از کم اپنی نسلوں کو بتاؤ، اتنا تو ارادہ کر لو، اپنی اولادوں کو تو بتاؤ کہ جہاد بھی ایک فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تبلیغ فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ اتنا تو بتاؤ، اتنا بتاؤ گے؟ اتنا بھی اگر ہم نے بتا دیا تو آنے والی نسلیں خود مجاہد بنیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی جہاد کا ارادہ کرنے کی اور شہادت کی آرزو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔